السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آنکھوں کی حفاظت سالک کو اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ اس کی حفاظت کے بغیر وہ راہ راست پر نہیں چل سکتا۔ حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمہ، جو کہ اولیاء اللہ کی اولین جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ شہوات کو روکنے والی بہترین چیز نگاہ کو جھکائے رکھنا ہے۔ اللہ اکبر، کیا آسان طریقہ بتایا ہے، نگاہ کو جھکائے رکھنا ہے۔ دوستو، جب تم اپنی نگاہوں کو اپنے دل کے لیے کھلا چھوڑ دو گے تو ایک دن نگاہوں کے مناظر تمہیں مشقت میں ڈال دیں گے، اور پھر تم ان سے وہ کچھ دیکھو گے کہ نہ تو تم ان پر قادر رہو گے، نہ ان نظاروں پر صابر رہ سکو گے، اور اپنی شہوات کو بھڑکا لو گے۔ اگر تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کے لیے ہر وقت آنکھوں کو جھکائے رکھو گے، فضول اور بیکار چیزوں کی طرف نہ دیکھو گے، تو تم یقیناً صافی القلب ہو جاؤ گے۔ تمہارا سینہ صاف و شفاف اور تمہارا دل بے شمار وسوسوں سے خالی اور سکون دہ ہو جائے گا۔ نفس آفتوں سے محفوظ و مامون ہو کر نیکیوں کی طرف بڑھے گا۔ سالک کو چاہیے کہ اس جامع نقطہ کی تفہیم یعنی سمجھنے کے لیے منتبہ ہو جائے اور ان پر عمل پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے احسان و کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمانے والا ہے۔ اب آتے ہیں نمبر 3، تہدید پر۔ تہدید، اس کا مطلب ہے دھمکی دینا یا ڈرانا یا کسی خوفناک صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے ان کاموں سے جو وہ کیا کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ آگاہ کر رہا ہے اپنے بندوں کو کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے ان کاموں سے جو وہ کیا کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے اور آگاہ کر رہا ہے ان کے کاموں سے، اور آگاہ کر رہا ہے کہ وہ سب جانتا ہے جو کہ تمہاری آنکھیں خیانت کرتی ہیں، اور جو تمہارے دلوں میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور جو اس کا انجام ہوگا اس کی خوفناک صورتحال سے تم کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے سالک کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں پر خاص نظر رکھے تاکہ وہ بیہودہ حرکتوں سے باز رہے اور دل کے وسوسوں سے محفوظ رہے۔ دوسرا اصول جو ہے، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک عورت کے حسن و جمال پر، سرکار فرماتے ہیں کہ بے شک عورت کے حسن و جمال پر نظر ڈالنا شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے، تو جو کسی عورت کے حسن کو تکنا چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اسے عبادت کی لذتوں کا مزہ چکھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو، مناجات کی لذتوں سے آشنائی اور عبادت کی حلاوت پانا عابدوں کا محبوب مشغلہ ہے، اور یہ ایک مجرب اصول ہے۔ اس پر عمل کرنے والا خود اس اصول کی تحقیق سے آگاہ ہو جائے گا۔ اگر اس پر عمل کرے گا تو خود اسے پتہ چل جائے گا، کیونکہ جب کوئی شخص فضول چیزوں کی طرف نگاہ ڈالنے سے محفوظ رہے گا تو وہ عبادت کی لذتوں، اطاعت کی حلاوتوں اور دل کی طہارتوں سے ضرور آشنائے راز ہوگا، اور ایسی آشنائی کہ اس نے اس سے پہلے کبھی نہ پائی ہوگی۔ تیسرا اصول ہے، سالک کو چاہیے کہ اپنے اعضاء کی طرف دیکھے، اپنے بدن کے حصوں کی طرف دیکھے کہ کس لیے ان کو بنایا گیا ہے اور میں نے ان سے کیا کام لینا ہے، ان کی حفاظت و نگہداشت کس حد تک اور کس لیے ضروری ہے۔ ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے اپنے اعضاء کی طرف سالک غور سے دیکھے اور غور و فکر کرے کہ یہ جو میرے پاؤں ہیں،
یہ جنت الفردوس کے باغات و محلات میں محو خرامہ ہونے کے لیے ہیں یا کسی گناہ کی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے ہیں؟ ہاتھ شراب طہورہ کے جام و صبح اٹھانے اور جنتی میووں کو تناول فرمانے کے لیے ہیں یا گناہ کرنے کے لیے ہیں، دست درازی کرنے کے لیے ہیں؟ سالک کو غور کرنا چاہیے۔ آنکھ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے جلوے کے مزے لوٹنے کے لیے ہے یا کسی نامحرم پر اٹھنے کے لیے ہے؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح تمام اعضاء بھی بہشت بری کی نعمتوں سے بہرہور ہونے کے لیے ہیں۔ دونوں جہاں میں اس سے بڑھ کر اور اس سے اعلیٰ کوئی اور عزت و کرامت نہیں ہے، تو جن اعضاء کے لیے ایسی ایسی نعمتیں منتظر ہوں اور ایسی ایسی کرامت و عزت کی جس کے لیے امید کی جاتی ہو، تو ان کی حفاظت و تکریم کتنی ضروری ہے، ان اعضاء کی نگہداشت کرنا کتنا ضروری ہے۔ یہ وہ 3 اصول ہیں جن میں اچھی طرح غور و فکر اگر سالک کرے تو بہت سے فوائد اسے حاصل ہو سکتے ہیں، اور بتائے گئے ان اصولوں پر عمل پیرا ہو کر سالک اپنی راہ طریقت کی مشقت کو آسان بنا سکتا ہے، شیطان کے وسوسوں اور اس کے تیروں سے، اس کے حملوں سے بآسانی بچ سکتا ہے۔ سالک کو چاہیے کہ اس پر عمل پیرا ہو جائے، اس پر عمل کرے، اپنی نگاہوں کو غلط چیزوں کو دیکھنے سے بچائے، اپنی نگاہوں کو غلط چیزوں پر دیکھنے سے، غلط چیزوں پر ڈالنے سے بچائے، اپنی نگاہوں کو حرام چیزوں سے بچائے۔ آنکھ کا غلط طریقے سے حرام چیزوں پہ ڈالنا یعنی جو حلال نہیں ہے، اگر آپ اپنی بیوی کو پیار سے دیکھو گے تو وہ حلال ہے، اپنی بچی کو پیار سے دیکھو گے تو وہ حلال ہے، لیکن اگر وہی چیز آپ اپنی بیوی کے علاوہ کسی غیر محرم پر ڈالو گے تو وہ حرام ہے، بلکہ زنا ہے آنکھ کا۔ تو جب زنا کرو گے، آنکھ کا زنا، تو آپ راہ راست پر کیسے چل سکتے ہو؟ تو سالک کو چاہیے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے۔ اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ پیٹ کی حفاظت کیسا کرنی ہے، دل کی حفاظت کیسا کرنی ہے، اب آیا معاملہ آنکھوں پر۔ آنکھوں کی حفاظت کرو، آنکھوں کے بارے میں بتایا کہ آنکھوں کی حفاظت کیسا کرنی ہے، کس طرح سے اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچانا ہے، اور کس طرح سے گناہوں غلط چیزوں پر آنکھیں ڈالنے سے آدمی وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ دل پر جو سب سے پہلی چیز اثر کرتی ہے، سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی بھی کسی بھی چیز کو جب ہم نظر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، یہ اس چیز کو سائنس بھی ثابت کرتی ہے کہ پہلے ہماری نظر دیکھتی ہے، پھر وہ نظر اس کو پروسیس کر کے دماغ میں پہنچاتی ہے، اور وہ دماغ دل تک پہنچاتا ہے، اور جب دل اس پر اپنے اثرات ڈالتا ہے تو ہماری شہواتیں بھڑکتی ہیں، ہماری خواہشاتیں بھڑکتی ہیں۔ اگر کسی غیر محرم کو دیکھا، کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھا تو شہوت بھڑکے گی، یا کسی گاڑی کو دیکھا، کسی بلڈنگ کو دیکھا، کسی اچھے لباس کو دیکھا تو ہماری خواہش بھڑکے گی۔ تو اس لیے ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر سالک کو راہ طریقت پر چلنا ہے تو آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، آنکھوں کی حفاظت کر کے ہی وہ اس راہ پر آگے بڑھ سکتا ہے۔